أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہیں کیا وہ خواہ کتنا ہی گناہگار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے. چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے، اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے. یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے. بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا. کتنا کریم ہے وہ خدا جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کے بجائے اس کی نافرمانیوں میں کمر بستہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت و نجات ہے. ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عز و جل کا کلام سن سکے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. سورہ فرقان آیت نمبر 68. ترجمہ. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے. وحشی نے کہا میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا.
سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ ترجمہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی نے کہا اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے، ممکن ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالی کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ مدارج کے علاوہ بقیہ کتابوں میں یہ مذکور ہے۔ یہ عرض معروض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔